واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیس نمبر 183 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بحری جہاز جو بزنطیہ سے کمک لائے تھے اسکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ اتنی زیادہ نفری کی کمک اور ان کے گھوڑے جب جہازوں سے اتر رہے تھے تو یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گئی کہ بزنطیہ سے کمک آ گئی ہے اور کمک اسقف اعظم کیرس لایا ہے۔ اسکندریہ مصر کا دارالحکومت اور بہت ہی بڑا شہر تھا۔ یہ بالکل سمندر کے اوپر آباد تھا۔ اسی شہر کی آبادی پہلے ہی خاصی زیادہ تھی، لیکن اب آبادی دگنی سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ آبادی میں اتنی اضافے کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کے بہت سے لوگ جن شہروں پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے۔ ان میں اکثریت تاجروں اور دیگر دولت مند لوگوں کی تھی، وہ بھی بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے۔ جن کے گھروں میں جوان بہو بیٹیاں تھیں، ان میں بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ابھی دیکھا نہیں تھا۔ انہیں اتنا ہی پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ اسکندریہ کو بھاگ اٹھے۔ وہ روکے رہتے اور مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے تو بھاگنے کا نام ہی نہ لیتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پناہ گزین کہتے تھے۔ ان میں بھگوڑے فوجی بھی تھے۔ انہوں نے اسکندریہ کے شہروں میں دہشت پھیلا دی۔ فوجی یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ آئے ہیں۔ پناہ گزین شہری اور بھگوڑے فوجی اسکندریہ کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں سناتے تھے کہ مسلمان دراصل انسان نہیں بلکہ یہ جنات ہیں جو انسان کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یہ تو عام شہری اور فوج کے سپاہی تھے۔ ان میں جو کچھ عقل و دانش رکھتے تھے اور جن کی حیثیت کچھ اونچی تھی وہ بھی دہشت ہی پھیلا رہے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس وہ کون سا جذبہ یا کیسا جادو ہے کہ کوئی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی سناتے تھے کہ تقریباً ہر لڑائی میں اور ہر محاذ میں رومی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تھی، لیکن ان تھوڑے سے مسلمانوں نے نہ جانے کیسا جادو پھونکا کہ آدھی فوج کٹ گئی اور باقی بھاگ نکلی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی بھاگ جانے والے لوگ اور اسکندریہ کے باشندے یہ تو کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے اور ان کی جوان عورتوں کو اٹھا لے جاتے اور ان کے لیے وحشی بن جاتے۔ رومی فوج بھی ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے فرض کر لیا تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان فاتحین بھی ایسے ہی وحشی اور درندے ہیں۔ اسکندریہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ مسلمان شہر اور قصبے فتح کرتے بڑی تیزی سے اسکندریہ کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں تو پناہ گزینوں نے اور بھگوڑے فوجیوں نے جو خوف و ہراس پھیلایا تھا اس میں اضافہ کیا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، آگے سمندر تھا۔ شہر کی اس ابتر کیفیت میں جب لوگوں نے سنا کہ کیرس بزنطیہ سے بہت بڑی کمک لایا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے یا اپنے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے بندرگاہ کی طرف اٹھ دوڑے۔ وہ کیرس کو نجات دہندہ فرشتہ سمجھنے لگے تھے جو آسمانوں سے اترا تھا۔ لوگ اس سے پہلے بھی کچھ خوف زدہ ہی تھے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بزنطیہ سے کوئی کمک نہیں آئے گی۔ اگر مصر کے اور خصوصاً اسکندریہ کے حالات نارمل ہوتے تو کیرس کا استقبال ایسا پرجوش نہ ہوتا۔ صرف وہی لوگ اس کا استقبال کرتے جنہوں نے ہرکل کی عیسائیت قبول کر لی تھی اور کیرس کو اسقف اعظم مانتے تھے۔ قبطی عیسائی تو کیرس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور کئی ایک قبطیوں کے دلوں میں کیرس کے خلاف انتقام کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ ناظرین، پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ کیرس نے کس طرح قبطیوں کا قتل عام کیا اور کیسے زور و ستم سے ہرکل کی عیسائیت منوانے کے جتن کیے تھے، لیکن قبطی عیسائی بھی اس خیال سے کیرس کے استقبال کو چلے گئے کہ ان کی دشمنی کیرس کے ساتھ ہے، مصر اور عیسائیت کے ساتھ نہیں۔ وہ ایسی صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے کہ مصر سے عیسائیت کی بادشاہی ختم ہو جائے اور اسلام کی حکمرانی آ جائے۔ یہ لوگ عیسائیت کو آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ قبطی بندرگاہ پر گئے تو وہ کیرس کا نہیں بلکہ کمک یعنی رومی فوج کا استقبال کرنا چاہتے تھے، اور اس فوج کا انہوں نے حوصلہ بڑھانا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مصر سے نکالے۔ کیرس فوراً ہی جہاز سے نہ اترا، وہیں بیٹھا رہا اور شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اگر سوچ ہی رہا تھا تو اس کی سوچ یہ ہو سکتی تھی کہ نہ جانے مصر کے لوگ اس کا استقبال کس طرح کریں گے۔ اس کے اپنے اعمال اس کے سامنے آ رہے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 184 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔